السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 81 سٹارٹ کریں گے۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کر بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے؟ وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہیں، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اسے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرموس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی کرنا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش ہی نہ رہے، سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکنڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا، سالار صبح دیر سے اٹھا تھا۔ اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے،
نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محفوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صبح بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگیں۔ بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11 ساڑھے 11 تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا، تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہیں۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولی، میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا ہی نہیں لگتا ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئیں۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو میں بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچو لگا۔ میری بہن کی اماں جی؟ میری بہن کی تو شادی 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھیں۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کی بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔
ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دے دینا۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا۔ آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئیں۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کرا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا، ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ سیدہ اماں نے اطمینان سے کہا، اچھا بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں، سیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھیں۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے سارا راستہ، بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہوا تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹہ میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر سیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورانٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ آیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے، اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی
تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے؟ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔